السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے. سارے مہینے یہ در حقیقت اللہ ہی کے ہیں اور سارے اوقات یہ اللہ ہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا تذکرہ 10ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ مہینے کسی کی ایجاد نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت یہ مہینے خود اللہ کی ایجاد ہیں. ان مہینوں کی تقسیم خالق نے کی ہے، نہ کہ مخلوق نے. اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک بلا شبہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. یعنی 12 مہینے اللہ پاک نے مقرر فرمائے. اشارہ اسلامی مہینوں کی طرف ہے. اور یہ مہینوں کو مقرر اللہ نے کب فرمایا؟ انسانوں کو بھی بنانے سے پہلے. جس وقت کہ اللہ نے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو بنایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو مقرر کر دیا کہ یہ فلانا مہینہ، یہ فلانا مہینہ، یہ فلانا مہینہ. اور پھر ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے اور عظمت والے. افسوس کہ ہم مہینے تو مناتے ہیں، بعض مہینوں کا ہمیں بڑا انتظار ہوتا ہے، لیکن حرمت والے مہینے کون سے ہیں، عظمت والے مہینے کون سے ہیں، وہ ہم جانتے تک کے نہیں. قرآن کریم نے کہا کہ 4 مہینے یہ حرمت والے، اگرچہ اس میں اس کی صراحت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ 3 مہینے تو پے در پہ ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم الحرام. یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، اور 4واں مہینہ رجب کا. یہ 4 مہینے عظمت اور حرمت و برکت والے ہیں. اس کی عظمت کا مطلب یہ ہے اور حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو بے انتہا فضیلت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک تقدس عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا بڑا احترام کیا کرتے. ان 4 مہینوں کا بہت ان کے نزدیک احترام ہوا کرتا. کوئی جنگ و جدال، قتل و غارت گیری ان 4 مہینوں میں نہیں کیا کرتے. اور ان 4 مہینوں میں خود محرم کا جو درمیانی مہینہ ہے، جس کو ہم سال کی ابتدا کہتے ہیں، یہ مہینہ خود محرم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ. سارے مہینے اللہ کے، لیکن شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہہ کے اس کی عظمت کی طرف مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اور اشارہ فرمایا کہ یہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے محرم کا. اور اس کی عظمت بعد کی نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت قرآن کریم کی آیت یہ بتلاتی ہے کہ جس وقت کے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اس وقت سے اس کی عظمت، کسی خاص واقعے کے ساتھ اس کی عظمت منسوب نہیں ہے. اس وقت سے، جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، تب سے اس کی عظمت. اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی عظمت والا روزے کے اعتبار سے مہینہ ہے
تو وہ محرم کا ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، او کما قال علیہ السلام، کہ افضل روزے کون سے؟ سب سے افضل روزہ فرض رمضان کا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس رمضان کے روزے کے بعد اگر مہینے کے اعتبار سے کوئی افضل روزے ہوتے ہیں تو وہ محرم کا مہینہ، کہ اس مکمل محرم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، افضل روزے، کہ مکمل مہینے کی فضیلت پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس محرم کے مہینے میں ایک دن جو آتا ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ عاشورہ اپنی جگہ پر ایک مستقل حیثیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ 10واں محرم جس کو ہم کہتے ہیں، ایک مستقل فضیلت رکھتا ہے۔ اس عاشورے کے روزے کے تعلق سے خود عرب حضرات اور قریش، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی بھی نہیں تھی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی بھی نہیں تھی، اس وقت بھی یعنی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ عاشورے کا روزہ، قریش اور عرب حضرات عاشورے کا روزہ رکھا کرتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکۃ المکرمہ کی زندگی میں عاشورے کا روزہ مستقل رکھا کرتے تھے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے تو مدینے میں تشریف لے جانے کے بعد مستقل عاشورے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ عاشورے کے روزے کو جس وقت رمضان کا مہینہ فرض نہیں قرار دیا گیا تھا، اس وقت عاشورے کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، بعد میں اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور رمضان کے روزے مستقل اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ چاہے روزہ رکھو عاشورے کا یا روزہ نہ رکھو، تمہیں اختیار ہے، چونکہ اس کی فرضیت اب ختم ہو چکی۔ ہاں البتہ ایک بدلاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو مشہور حدیث ہے، ہم بارہا سنتے ہیں کہ اب مدینے میں آپ نے ایک نیا کام دیکھا اور ایک نئی بات آپ کو معلوم ہوئی کہ اس دن یہودی حضرات بھی روزہ رکھا کرتے ہیں، یہودی حضرات بھی اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ وجہ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وضاحت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، اس دن فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات ملی ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر یہودی حضرات عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، حالانکہ پہلے سے روزہ رکھا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ اب روزہ نیا رکھا جائے گا، پہلے سے رکھا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک نئی بات اور یہودیوں کی طرف سے یہ بات معلوم ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اور امتیوں کو مخالفت کرنے کا حکم دیا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، اور مخالفت کا طریقہ یہ ہوگا کہ صرف اب 10ویں دن کا روزہ نہ رکھو، بلکہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھو، یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھو، 9 10 یا 10 11، یا ایک تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ 3 روزے رکھو، 9 10 اور 11، تینوں طریقے ثابت ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی مخالفت ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی بھی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتے، بھلے یہودی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یہودی بھی جانتا ہے کہ میرا رب خدا ہے اللہ، لیکن اس کے جھکنے کا انداز اور اس کے عبادت کا انداز اور طریقہ کار جداگانہ ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت نہیں کر سکتی۔ بہرحال ایک بہت بڑا پیغام ہے، بارہا یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے سنائی جاتی ہے، آپ سنتے بھی ہو کس طریقے سے ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کا، چاہے وہ عبادات ہو، رہن سہن ہو، معاشرت ہو، ہے نا، تہذیب کی چیزیں ہو، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا۔ کیوں مخالفت؟ اس لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک منظم دین ہمیں نصیب فرمایا ہے، اب کسی مذہب میں ہمیں جھانکنے اور تاکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ عاشورے کی حقیقت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی کیا ہے، ثابت ہے، اور پھر مزید اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی جو دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان رحمت سے میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اَيُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَ، کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ اس عاشورے کے روزے کی وجہ سے معاف فرما دے. گزشتہ 1 سال کے گناہ اس عاشورے کے روزے کی وجہ سے اللہ پاک انشاءاللہ معاف فرما دے گے. اس لیے اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس 10ویں دن کو، اس عاشورے کو اللہ کی عبادت یعنی روزے کی شکل میں ہمیں گزارنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بس اتنی ہی بہرحال حقیقت ہے اس محرم الحرام کی اور عاشورے کے دن کی، مگر ہم جانتے ہیں کہ اس کو ایک نیا رخ دیا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا شروع ہونے سے پہلے ہم اس محرم کے مہینے کو ایک غم کی طرف اور ایک گویا کہ کسی واقعے کی طرف مطلقاً منسوب کر دیتے ہیں. نہ اس کی فضیلت کا ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے، نہ اس کے احکامات کا ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی کیا تعلیمات ہے اس دن سے متعلق یا اس مہینے سے متعلق، یہ ہم نہیں جانتے. اور مطلقاً اس مہینے کو ہم کسی ایک واقعے کی طرف، مخصوص واقعے کی طرف کیا کر دیتے ہیں، منسوب کر. میں یہاں پر وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ عاشورے کے تعلق سے جو ایک فضیلت پیش کی گئی آپ حضرات کے سامنے، وہ تو حدیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پیش آیا وہ بھی مستند بخاری شریف کی روایت ہے، وہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی، جو مستند روایت سے بات ثابت ہے. البتہ بعض حضرات مختلف نبیوں کے واقعات کو اس دن سے منسوب کرتے ہیں. بعض حضرات مختلف نبیوں کے واقعات کو اس دن سے منسوب کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن بنائے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول کی گئی، نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر جا کر لگ گئی، آدم علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، وغیرہ وغیرہ. مختلف تقریباً 14 سے 15 نبیوں کے واقعات کو اس دن کے ساتھ منسوب کر کے اس کی فضیلت کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس سلسلے میں علماء کرام اور محدثین کرام نے وضاحت فرمائی کہ ان واقعات کی کوئی صحیح سند موجود نہیں. اور ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا، عاشورے کی حقیقت اور اس کی فضیلت کو بتا دینا کافی ہے. ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے، نہیں ہے کہ مختلف نبیوں کے واقعات کو اس دن سے جوڑنے کی کوشش کرنی، اس لیے کہ کسی بھی حدیث سے اور صحیح روایات سے یہ بات ثابت نہیں. رہا معاملہ، ظاہر ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ اس مہینے کو اور خصوصاً اس دن کو، عاشورے کے دن کو غم کی طرف منسوب کرنا، ماتم کی طرف منسوب کرنا، ڈھول دھتورے کی طرف منسوب کرنا اور نئے نئے انداز اور کرتوت کی طرف منسوب کرنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہدایات نصیب فرمائے. دیکھتے نہ جانے کیا کچھ کیا جائے اس مہینے. ذرا ٹھنڈی سوچ رکھتے ہوئے، گرماہٹ کے معاملے سے ہٹ کر ایک اچھی عقل رکھتے ہوئے، اللہ نے عقل سلیم سے ہمیں نوازا ہے، اس کا ہم استعمال کریں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یا میرے ماحول اور میرے معاشرے میں یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ کیا صحیح ہے؟ یہ صحیح ہونا چاہیے؟ کیا اسلام کا اس سے واسطہ ہے؟ سوال کیا؟ اگر یقیناً ایک چیز یہاں یہ بھی سمجھ لی جائے، ایک ہے حضرات شیعہ حضرات کا پورا دین، شیعہ حضرات کا پورا مذہب بس اسی محرم سے منسوب ہے. سمجھ لینے کی کوشش کیجیے، پورا دین اور مذہب اسی ایک محرم سے منسوب ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت پر رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت پر ماتم کرنا، آنسو بہانا اور خون بہانا یہی اصل دین ہے. ان کا دین اتنا چھوٹا ہے کہ اسی سے ابتدا ہوتی ہے اور اسی پر انتہا ہوتی ہے، باقی اور کچھ نہیں. لیکن میں دوسری طرف ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم افراد و تفریق کے شکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا ہے. اللہ کا دم حیات اس پر ہمیں قائم دائم فرمائے، ایمان اور سچے عقیدے پر ہمیں موت نصیب فرمائے. لیکن سوچنے کی یہ بات ہے، آپ دیکھو گے کہ شیعہ حضرات کا بچہ بھی اہل بیت کی حقیقت کیا ہے وہ جانتا ہے. شیعہ حضرات کا بچہ بھی اہل بیت کی حقیقت کیا ہے
شہادت امام حسین کیا ہے وہ بہترین جانتا ہے، اسے وہ سب چیزیں بتلائی جاتی ہیں. اگرچہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کا طریقہ کار بالکل صحیح ہے، لیکن جس حقیقت سے انہیں آشنا کرایا جاتا ہے وہ بھی تو بنیاد ہے. اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے محبت رکھنا یہ جزء من الایمان، ایمانی حصہ ہے. ہمارا حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارا بچہ تو چھوڑیے، ہم سبوں کو اکثر و بیشتر نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے، نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مقام کا ہمیں کوئی احترام اور پتہ ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی تعلق سے ہمیں کوئی ہسٹری پتہ نہیں ہوتی، کچھ معلومات ہی نہیں ہوتی کہ جائے کہ شیعہ حضرات کا بچہ بھی ایک بہت بڑی بڑی چیزیں جانتا ہے تاریخ. ٹھیک ہے، ہمیں اس عقیدے میں ملوث نہیں ہونا ہے، لیکن اہل بیت کون ہے اسے سمجھنا ہے. اہل بیت سے محبت رکھنے کا طریقہ کار اور انداز کیا ہونا چاہیے اسے جاننا ہے. اہل بیت سے محبت کی ایمانی تقاضا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کون ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کیا، آپ کا کیا مقام ہے، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. بھائی ہم تو بالکل اس سے بہت کوس دور ہے. ایک طرف تو ہم شیعیت پر تنقید کرے اور رد کرے اور کہے یہ ہمارا کام نہیں، یقیناً ہمارا کام نہیں، لیکن آپ نے کیا کام کیا یہ بھی تو جاننا ضروری ہے. ہم نے کیا کیا ہے اہل بیت سے محبت رکھنے کے لیے؟ اہل بیت کو پہلے جانا تو بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ اہل بیت کو ہم جاننے والے بنے. نبوی خاندان، اہل بیت میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو میں اور آسان انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، خاندان مبارک ہے، اس خاندان مبارک میں کتنے افراد شامل ہیں، کون کون شامل ہیں، ان کی حقیقت، ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. تو بہرحال یہ درمیانی بات نکل چکی کہ اس مہینے کو ماتم کی طرف منسوخ کرنا عجیب بات ہے. بھائی ہم تو خودکشی کو تو حرام سمجھتے ہیں. بھائی خودکشی کیا ہے، حرام ہے کہ نہیں حرام؟ اگر کوئی اپنے گلے میں پھانسی لگا لے تو حرام ہے. اگر کوئی اپنا ہاتھ کاٹ دے مثال کے طور پر، کیا کہنا ہے، حرام ہے کہ نہیں حرام؟ تو بھائی ہاتھ کیوں کاٹ؟ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جان اور مال یہ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری جان پر ہمارا حق ہی نہیں، ہماری جان پر ہمارا حق ہی نہیں ہے. تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنی ہے. اسی لیے جسم اگر بیمار ہو جائے تو علاج بھی کرنا ہے. جسم بیمار ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ علاج بھی کرنا ہے. اگر آپ نے علاج نہیں کیا اور اپنے جسم کو یوں چھوڑ دیا کہ نہیں میں علاج نہیں کروں گا، چاہے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ حفاظت فرمائے، تو یہ بھی ایک خودکشی ہے. آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، یہ بھی ایک خودکشی ہے. آپ اگر کسی طریقے سے غم کا اظہار ماتم کی شکل میں کر رہے ہو، یہ بھی ایک خودکشی کی ایک شکل ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس پر سوال نہیں کرے کہ اپنے جسموں کو چھلنی کرنا، اپنے سینے کو پیٹنا اور لو لہان کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک خون کے قطرے کا قیامت کے دن حساب لینے والا ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ تو ذلت ہے، ذلت اہل بیت کی، آل رسول کی ذلت ہے. آل رسول نے یہ نہیں بتلایا کہ اس طریقے سے میری گویا کہ محبت کا اظہار کیا جائے. ایک ایک قطرے کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے. ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں تو شیعہ کرتے ہیں اپنی جگہ پر، ان کا مسلک، ان کا مذہب اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع اور ٹاپک ہے. میں ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہم اپنوں کی بات کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا. میں ہم اپنے سماج کے افراد کی بات کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا. یہ محرم کا جب مہینہ آتا ہے، عقیدے کی سلامتی کا، عقیدے کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ محرم کا مہینہ آنے کے بعد نہ جانے کتنے ہم اپنے عقیدے کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے نظریات کا سودا کر بیٹھتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں. اللہ ایمان والا بنائے رکھے. عجیب چیز ہے کہ بھئی یہ ہم اپنے بھی اس قسم کا محرم منا رہے ہیں، گلیوں گلیوں میں، نکڑوں پر. بعض تو ماشاءاللہ جماعت المسلمین اس کا تعاون کرتی ہے. اللہ حفاظت. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، جماعت کی حیثیت سے کام کر رہے ہو، جماعت کے ذمہ دار بنے ہو، اور یہ فضول کاموں میں اپنے پیسوں کو لگا رہے ہو،
اور امت کو پاگل بنا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. خود بھی گمراہ ہو رہے ہو، دوسروں کو بھی گمراہ ہونے کرنے کا سبب بن رہے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شہروں میں، نکڑوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں اس طریقے سے تلوار بازی کرنا، یہ اسلام کی عکاسی ہے. اپنا خون بہانا، یہ اسلام کی عکاسی ہے. کیا اسلام صرف یہی ہے کہ غیر مسلموں کو بتلانے کا رہ گیا کہ بھئی یہ اسلام ہے؟ اسلام تو خون کو روکنے والا مذہب، خون بہانے والا مذہب نہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں شہروں اور نکڑوں پر. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. امت کا پیسہ آج بڑا ضائع ہو رہا ہے، اور پھر وہ تعزیہ بازی اور اس تعزیے کو چومنا، اس کے نیچے سے نکلنا، اس کی منتیں مانگنا. کہاں کا ایمان باقی رہا بھائی؟ کون سا ایمان باقی ہے؟ کون سا ایمان؟ آپ نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اللہ کے سوا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے. وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی بات کر رہے کہ عورت شوہر کی عبادت کرے؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا. لیکن اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ تعظیمی کرے. بے بس حدیث ہے کہ نہیں؟ اب یہاں ہم یہ کہہ رہے کہ یہ تو ایک تعظیم کا سجدہ ہے. کہاں امام حسین کی تاریخ اور ان کی سیرت، اور کہاں وہ تعزیہ ایک لنگڑے بادشاہ نے تعزیہ بنایا تھا، اس کی سیرت اور اس کی سنت پر عمل کیا جا. نعوذ باللہ من ذالک. تیمور لنگ کی یہ ایجاد ہے، ایک لنگڑا بادشاہ جس نے اس کی ابتدا کی ہے، اور ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. آج کرنے کے جو کام ہے وہ نہیں کر رہا. آج حالات کیا ہے؟ ایمان کو گویا کہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، اور ہم اپنے اعمال اور اوقات کو اس طریقے سے ضائع کرنے والے بن رہے، اسلام کی شبیہ بگاڑ رہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. دیکھیے گا محرم کا مہینہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کی سلامتی کا ایک بہت بڑا چیلنج کا مہینہ ہے، اپنے عقیدے کی سلامتی کا چیلنج کا مہینہ ہے. محفوظ رہیے گا ان چیزوں میں، نہ خود بھی شریک ہونا ہے نہ دوسروں کو شریک ہونے دینا ہے. اچھے سے انہیں سمجھایا جائے، اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو بہرحال ایسی محفلوں اور مجلسوں میں اپنے آپ کو شریک ہرگز نہ کرے. ایسی محفلوں اور مجلسوں میں اپنے آپ کو شریک ہرگز نہ کرے. خود کی ماں اگر مر جائے، خود کا باپ اگر مر جائے تو نکالو ڈھول تاشے کے ساتھ اس کا جنازہ. ہمت ہے ہم نے؟ بھائی ہمارا اللہ نہ کرے اگر ہمارا کوئی قریبی مر جاوے، انتقال ہو جائے، تو میں نکالوں اس کا جنازہ ڈھول تاشے کے ذریعے سے قبرستان تک پہنچاؤں، اور امام حسین کے نام پر ڈھول تاشے بجانا اور یہ تصور دلانا کہ ہم غم میں مبتلا ہے. یہ غم بھی بڑا عجیب غم ہوتا ہے جو ڈھول تاشے کی شکل میں نظر آتا ہے اور چمکتا ہے. اور پھر وہ گھڑ سواری اور گھوڑے کی شبیہ اور شکل. بعض پوسٹر جب میں دیکھتا ہوں، اپنے کوکن کی میں بات کر رہا ہوں، میں یہاں وہاں کی بات نہیں کرتا، اپنے علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں، برا لگے تو معاف کر دینا، چونکہ بتلانا ہماری ذمہ داری ہے. ہاں، باقاعدہ جماعت اس کے اندر شریک ہوتی ہے، بڑے بڑے صدر اور سیکریٹری اور ذمہ داران اس میں شریک ہو رہے ہیں. مناؤ محرم، ثواب کماؤ. نعوذ باللہ من ذالک. ایک طرف تو 10ویں محرم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ روزہ رکھو. کیا رکھو بھائی؟ روزہ رکھو. روزہ رکھ کر اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار کرو، بندگی کا اظہار کرو. اور دوسری طرف جتنے بھی یہ محرم ماہ منانے والے ہیں، کیا یہ روزہ رکھ کر ماتم کرتے ہیں؟ کیا یہ روزہ رکھ کر سڑکوں پر ناچ گانے اور تماشے کرتے ہیں؟ نہیں. یہ تو اسلام مخالفت بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں. خدا را ہوش کے ناخن لینا چاہیے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو. جب اس قسم کی بات ہوتی ہے یا اس قسم کا بیان ہوتا ہے تو بس ایک منفی پہلو رکھ کر یہ اگر خیال کیا جائے کہ یہ تو محرم کے خلاف ہے. بھائی اس میں خلاف اور موافقت کی کیا بات ہے؟ سیدھی سادی بات ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ شہادت ہے تو اس پر غم نہیں، بلکہ یقیناً ایک بہت دلدوز واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے مقام سے نوازا ہے. اس مقام سے نوازا ہے جس مقام کے تعلق سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میں تیرے راستے کی موت چاہتا ہوں، میں تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں. خود نبی نے شہادت کی دعا کی. اور شہید کو کبھی مرتا ہوا خیال تصور نہ کیجیے گا، شہید تو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. اس کا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ تعزیہ بازی کر کے، یہ ماتم منا کر تم سب گویا شہید کے مقام و مرتبے کو گھٹا رہے ہو. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بل احیاء، وہ تو زندہ ہے بھائی.
وہ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے. اب کیسے زندہ ہے؟ ایک بہرحال ایک عقیدے کا ٹاپک ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن بہرحال شہید کا ایک بہت بڑا مقام ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. ان سب چیزوں کے کرنے سے ہم ان کے مقام و مرتبت کو کم نہ کرنے والے بنے اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے والے نہ بنے. اللہ پاک ہم تمام کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، ان رسومات اور بدعات سے ماحول اور معاشرے کی صفائی فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.